السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، سچی حکایات کے درس نمبر 239 ایپیسوڈ نمبر 239 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، ہم اور آپ سچی حکایات کے آخری باب یعنی 11ویں باب سے مختلف حکایات سماعت کر رہے ہیں۔ حکایت نمبر 798، 4 سواریاں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس 4 سواریاں ہیں۔ جب کوئی نعمت ملتی ہے تو لشکر کی سواری پر سوار ہو کر خدا کے سامنے جاتا ہوں۔ جب بندگی اور عبادت کا وقت آئے تو خلوص کی سواری پر سوار ہو جاتا ہوں۔ جب کوئی مصیبت و بلا نازل ہو تو صبر کی سواری پر سوار ہو جاتا ہوں۔ جب کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو استغفار کی سواری پر سوار ہو کر اللہ کے حضور پیش ہو جاتا ہوں۔ سبق: اللہ والے ہمیشہ صبر و شکر، ایثار اور خلوص، توبہ اور استغفار کو اپنائے رہتے ہیں۔ ہمیں بھی ان چیزوں کو اپنانا چاہیے۔ حکایت نمبر 799، بند کو کھول۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایک شخص نے عرض کی کہ کچھ نصیحت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، بند کو کھول اور کھلے کو بند کر۔ وہ بولا، حضور میں اس کا مطلب نہیں سمجھا، وضاحت فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تھیلی کا منہ کھول دے اور زبان کو کھلی ہے اسے بند کر۔ سبق: بخل بہت بری چیز ہے۔ زبان کو بے قابو کر کے بیہودہ باتیں اختیار کر لینا تو بے حد بری چیز ہے۔ ہمیں اللہ والوں کے نقش قدم پر چل کر سخاوت پیشہ بننا چاہیے، زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے۔ حکایت نمبر 800، غیبت۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی ایک دعوت میں گئے۔ لوگ ایک شخص کا انتظار کر رہے تھے۔ ایک نے ان سے کہا کہ وہ بڑا بد مزاج آدمی ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم سن کر فرمانے لگے، اے لوگوں، دستور تو یہ ہے کہ پہلے روٹی کھاتے ہیں پھر گوشت، لیکن تم نے پہلے گوشت کھانا شروع کر دیا، یعنی تم غیبت کرنے لگے۔ سبق: غیبت کرنا مردار کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ حکایت نمبر 801، عز و بیچارگی۔ حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ خدا کے حضور ایسی چیز پیش کرو جو اس کے خزانے میں نہ ہو۔ مریدوں نے عرض کیا، حضور بھلا وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے خزانے میں نہ ہو؟ آپ نے فرمایا، بیچارگی اور خواری و شکستگی۔ سبق: اللہ تعالیٰ کے سامنے عز و خواری اختیار کرنے سے اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ تکبر و غرور سے ہمیشہ اللہ کا جلال و عذاب نازل ہوتا ہے۔ حکایت نمبر 802، انانیت۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی کے دروازے پر آ کر ایک شخص نے آواز دی تو آپ نے پوچھا، کس کو بلاتا ہے؟ اس نے کہا، بایزید کو۔ آپ نے فرمایا، بیچارے بایزید کو کتنے برس سے ڈھونڈ رہا ہوں، پتہ ہی نہیں لگتا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی نے یہ بات سنی تو فرمایا، بایزید بسطامی خاصان خدا کی طرح حق تعالیٰ میں ایسے محو ہو گئے ہیں کہ اس میں گم ہو گئے ہیں۔ سبق:
اللہ والے اپنے آپ کو بالکل مٹا اور بھلا دیتے ہیں، انانیت کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہنے دیتے۔ حکایت نمبر 803، پتھر میں آدمی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک روز ایک پہاڑ پر گزر ہوا۔ آپ نے اس پہاڑ پر ایک سفید پتھر کو دیکھا۔ جسے آپ نے غور سے دیکھا تو اس کی خوبصورتی پر تعجب کا اظہار فرمایا۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا، اے عیسیٰ، کیا تم چاہتے ہو کہ میں اس سے بھی تعجب انگیز ایک چیز تم پر ظاہر کروں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، ہاں الہی، میں چاہتا ہوں۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے وہ پتھر پھٹ گیا اور اس میں سے ایک مبارک شخص نکلا جس کے ہاتھ میں ایک سرسبز شاخ تھی جس کے ساتھ انگور لگے ہوئے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اس شخص نے کہا، اے اللہ کے پیغمبر، یہ انگور میری ہر دن کی روزی ہے، میں اس پتھر میں ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، تم اس پتھر میں کتنی مدت سے مصروف عبادت ہو؟ وہ بولا کہ 400 برس سے۔ اس پر عیسیٰ علیہ السلام نے جناب الہی میں گزارش کی، الہی، یہ شخص تو بڑا خوش نصیب ہے، میرے خیال سے اس سے بڑھ کر تو کوئی شخص خوش نصیب اور افضل نہ ہوگا۔ خدا تعالیٰ نے جواب دیا، میرے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جو شخص بھی شعبان کی 15ویں شب کو 2 رکعت نماز پڑھے گا، وہ اس شخص کی 400 برس کی عبادت سے بھی زیادہ اجر پائے گا۔ سبق: اللہ تعالیٰ نے شعبان شریف کی 15ویں شب کو بڑی فضیلت دی ہے۔ وہ لوگ بڑے ہی خوش نصیب ہیں جو اس رات جاگ کر اللہ کی عبادت کر کے اپنے اللہ کو راضی کر لیتے ہیں، بہت ہی درجے پا لیتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ بڑی قدرتوں کا مالک ہے۔ وہ چاہے تو آدمی کو ماں کی پیٹ میں بھی اور پتھر کے اندر بھی زندہ رکھ سکتا ہے۔ یہ بھی پتا چلا کہ جو خدا ایک آدمی کو پتھر کے اندر 400 برس زندہ رکھ سکتا ہے، وہی قادر توانا خدا اپنے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر بلا کر سینکڑوں برس زندہ رکھ سکتا ہے۔ ان سب باتوں کا انکار اللہ کی وسیع قدرتوں کا انکار ہے، جو مسلمان کا کام نہیں۔ حکایت نمبر 804، نیک نیتی۔ پرانے زمانے میں ایک بوڑھا اور ایک نوجوان دونوں نے مل کر ایک زمین خریدی، اس میں گندم بوئے۔ کھیتی جب پک کر تیار ہو گئی، کٹائی ہو چکی، دونوں اپنا اپنا حصہ تقسیم کرنے لگے تو بوڑھا اپنا حصہ لیتا اور چپکے سے نوجوان کی طرف سرکا دیتا۔ کہا کہ شاید اس کی عمر میں برکت ہو اور اسے زیادہ گندم کی حاجت ہو، میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، مجھے زیادہ گندم کی حاجت نہیں۔ جوان اپنا حصہ لیتا تو چپکے سے وہ بھی بوڑھے کی طرف سرکا دیتا۔ کہا کہ بوڑھا عیال دار ہے، اسے زیادہ گندم درکار ہے۔ جیوں جیوں یہ دونوں آپس میں معاملہ کرتے رہے، گندم بڑھتی گئی، ختم ہونے کو نہ آتی تھی۔ جب یہ دونوں تقسیم کرتے کرتے تھک گئے تو دونوں نے ایک دوسرے کو اپنی نیت بیان کی تو پتہ چلا کہ برکت ہماری نیک نیتی کے باعث ہے۔ بادشاہ وقت کو ان دونوں کے اس معاملے کا پتہ چلا تو اس نے ان کے اس ذخیرہ گندم سے ایک دانہ منگوا کر اپنے خزانے میں رکھا۔ اس کی برکت سے اس کے خزانے میں بھی برکت پیدا ہو گئی۔ سبق: نیک نیتی سے رزق میں برکت پیدا ہوتی ہے، بد نیتی سے قحط پیدا ہوتا ہے۔ پہلے لوگ دوسرے کے خیر خواہ اور عیسیٰ پیشہ تھے، اسی وجہ سے وہ لوگ معاشی تنگی میں مبتلا نہ تھے۔ آج کل دنیا بھر میں بدنیت، ظلم و ستم عام ہے، اس لیے ساری دنیا معاشی تنگی میں مبتلا ہے۔ بس ہمیں چاہیے کہ اپنے بھائیوں کی حق تلفی نہ کریں، بلکہ حتی الامکان دوسروں پر احسان کرنا چاہیے۔ آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی ضرور یاد رکھیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب پر ہمارے SDI آڈیو چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، سچی حکایات کے تمام ایپیسوڈز کو سنیں اور نئے ایپیسوڈز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ لائک کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ کے ذریعے کمنٹ کریں اور اس کاری خیر کا حصہ بننے کے لیے ان حکایات کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں۔